جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کو بیان فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو نمرود کے سامنے بیان فرمایا، جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہو گیا اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو بیان فرمایا، اس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی تو نمرود کے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہ رہا۔ جب نمرود نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے علاوہ کوئی حل نہ بچا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجمید کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ آگ اس قدر تھی کہ وہ آسمان کو چھو رہی تھی کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ جل کر اسی وقت راکھ ہو جاتا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا کہ ہم نے اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ 1 سے 6 ماہ تک اس کی قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی، بچے سے لے کے بوڑھے تک، عورت مرد و زن ہر ایک نے لکڑیاں اکٹھی کی، پھر اس آگ کو جلایا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب منجمد کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بازوؤں سے پکڑا اور آگ کے درمیان میں جا کر بٹھا دیا، تو ایک جس کا نام رضوان فرشتہ ہے اس نے خلعت فاخرہ جنت کے لباس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کو ارشاد فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ ہم نے تیرے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن آج کیونکہ تیرے اندر میرا خلیل میری وحدانیت کو بیان کرنے کے جرم میں آ رہا ہے تو آج ہم تجھ سے یہ صلاحیت لے رہے ہیں، آج تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ہو جا۔ تو پھر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلامتی والی ہو جا، کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں، کہ سلامتی والی ہونا کہ نہ زیادہ ٹھنڈ ہو نہ زیادہ گرمی ہو۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ایک باغات بنایا گیا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں اس آگ میں رہا اور جو خوشی اور راحت مجھے وہاں محسوس ہوئی وہ زندگی میں دوبارہ کبھی مجھے میسر نہ ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود آگ کو جلانے کے 7 روز بعد اپنے محل کے اوپر چڑھ کر دیکھتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حالت ہے۔ جب اس طرح اتنے دن دیکھتا رہا، جب کچھ نظر نہ آیا، جب تھوڑی سی آگ ہلکی ہوئی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون اور راحت کے ساتھ اس گل و گلزار کے اندر بیٹھے ہیں اور اس کے لیے چشمے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ تو پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ ابراہیم تیرے اوپر یہ خدا نے کس قدر نعمت عطا فرمائی کہ فی الحقیقت وہ خدا تعالیٰ واقعی پروردگار عالم
عبادت کے لائق ہے کہ جس نے اس آگ کو تیرے اوپر گزار کر دیا۔ پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن کے بعد اس آگ سے نکلے اور اس آگ کی راکھ اس مانند تھی کہ پہاڑ کی مانند تھی، پہاڑ، اس قدر لکڑیاں اکٹھی کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصور کیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا کہ جس کے جرم میں اتنی بڑی آگ کے اندر ڈالا گیا اور اس کی راہ پہاڑ کی مانند تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نمرود کے دربار کے اندر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی پھر وحدانیت کو بیان کیا۔ پھر نمرود نے کہا کہ میں تیرے رب کی راہ میں گائے بیل ذبح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ تو کافر ہے، تیری قربانی ہمارے لیے قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تیرا رب ہے تو اسے کہے کہ مجھ سے جنگ لڑے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے میرے رب کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دن کی مہلت مانگی۔ پھر جب 3 دن گزرے تو پھر جب میدان جنگ لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم بتا تیرے رب کی لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رکو، اللہ کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ مچھروں کا لشکر آیا، اور مچھروں کا لشکر بھی اس قدر تھا کہ اس نے سورج کو ڈھانپ لیا کہ سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ 1,00,000 مچھر ایک آدمی کو چمڑ گیا اور خون گوشت سب کچھ صاف کر دیا، صرف ایک ڈھانچہ بچ گیا۔ اسی طرح ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اور پھر نمرود یہ سب دیکھ کر اپنے محل میں گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سا مچھر، ایک لنگڑا مچھر بھیجا اور اس نے دکھایا کہ اس جانور نے ہماری ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر وہی مچھر، لنگڑا سا مچھر اس کے ناک کے اندر سے گھسا، اس کے دماغ کے اندر گیا۔ جب اس نے دماغ کو چاٹنا شروع کیا، تو پھر نمرود پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنا سر دیواروں کے اندر مارا، جوتے اپنے سر کے اندر مارے، اور روایات میں آتا ہے کہ 40 دن اسی طرح گزرتے رہے۔ جب 40 دن کے بعد وہ اسی طرح جہنم میں رسید ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہاں پر اب اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے کوئی باقی نہ رہا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی راہب الی ربی سیہدی، کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں کہ وہ مجھ کو صحیح راہ دکھانے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مغربی علاقے کی طرف گئے کہ جہاں پر تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جان حران رہتے تھے، ان کی ایک بیٹی حضرت سائرہ تھی جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ پھر جب نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مغربی علاقے کی طرف گئے جس کا نام شکین نابلیس تھا۔ اس شہر کے اندر گئے